إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حضرات، خواتین، پیارے بچوں، تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالیٰ ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے. عبادتیں اسی کے لیے بچا اور درست ہے. سب سے اچھی بات اللہ کی بات قرآن مجید ہے اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. دین میں نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے اور گمراہوں کا انجام جہنم ہے. محترم حاضرین، آج جس عنوان کے تحت ہم خطبہ جمعہ کی گفتگو کریں گے وہ ہے نمازوں کی پابندی. یہ ضروری ہے. اس کے بغیر ایک مسلمان نہیں رہے گا. اس کے بغیر مسلمان ہونے کا دعویٰ بیکار ہے. اس کے بغیر صرف نام کے مسلمان رہ جائیں گے، کام کے نہیں رہیں گے. ایک مسلمان کی پہچان اس کا نام، اس کا لباس، اس کا رہن سہن، اس کا خاندان، یہ نہیں، نماز ہے. حدیث کیا ہے؟ العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر. ہمارے اور ان کے درمیان جو فرق کرنے والی بات ہے وہ نماز ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ کافر ہے. سیدھی بات ہے. آئیے اس متعلق چند حدیثوں کو ہم سنیں گے. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز گناہوں سے، بے حیائیوں اور گندگیوں سے روکتی ہے. ٹھیک ہے. آج جو ہے لوگ فون کی وجہ سے بے حیائی میں پڑے ہوئے، گندگیوں میں پڑے ہوئے. اس کا علاج کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی. اس آیت کریمہ کی روشنی میں آئیے چند حدیثوں کو ہم سنیں گے. سب سے پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی بخاری کے اندر ہے. حدیث کو غور سے سنیے. مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر کئی باتیں بتایا ہے. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کی پابندی کو مثال کے ذریعے سے سمجھائے. روایت سنیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیتم لو ان نهرا بباب احدکم یغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. اخرجه البخاری في کتاب الصلاۃ. حدیث پاک بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ ارأیتم، تم کیا کہتے ہیں؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ لو ان نہرا بباب احدکم، تمہارے کسی کے گھر کے دروازے میں ایک پانی کی نہر ہے، صاف پانی بہہ رہا ہے دروازے کے سامنے سے. یغتسل منہ کل یوم 5 مرات، روزانہ 5
يبقى من دمه شيء, کیا اس کے بدن میں بیل باقی رہے گا؟ ظاہر سی بات ہے 5 مرتبہ نہاتا ہے, کیا اس کے بدن میں بیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے کہا لا يبقى من دمه شيء, بیل نہیں باقی رہتا. آپ نے فرمایا فذلك مثل الصلوات الخمس, ایسے ہی 5 نمازوں کی مثال ہے, اللہ تعالیٰ سے گناہوں کو دھو دیتا ہے, مٹا دیتا ہے. 5 دفعہ کوئی نہائے اس کا بدن کتنا صاف رہے گا. 5 دفعہ جو نمازیں پڑھتا ہے گناہوں سے کیسے صاف رہے گا. صغیرہ گناہ, کبائر, بڑے بڑے گناہ توبہ. لیکن عربی کا شاعر کہتا ہے لا تحقر الحصى فإن الجبال من الحصى, کنکریوں کو معمولی نہیں سمجھتے, کنکریوں سے ہی پہاڑ بنتے ہیں. یہ چھوٹے گناہ جو معاف ہو رہے کوئی بڑی بات نہیں, پہاڑوں گناہ معاف ہو رہے ہیں. دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أخرجه مسلم في كتاب الطهارة, حدیث پاک مسلم کتاب الطہارہ میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں, فجر سے ظہر تک, ظہر سے عصر تک, عصر سے مغرب تک, یہ 5 نمازیں, ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ, ایک رمضان سے دوسرا رمضان, درمیان کے سارے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے. فجر کی نماز پڑھ لیا ظہر تک جو صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں معاف. عصر کی نماز پڑھ لیا ظہر اور عصر تک جو چھوٹے چھوٹے گناہ تھے معاف. جمعہ کے پورے حقوق کو ادا کیا, سویرے اٹھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, اذکار کرتا ہے, کہف کی تلاوت کرتا ہے, نہاتا ہے, ناخن کرتا ہے, صفائی کرتا ہے بدن کی, نہاتا ہے, مسجد میں چل کے آتا ہے, پہلے آتا ہے, امام کے قریب بیٹھتا ہے, جتنی چاہے نمازیں 2 رکعت کر کے پڑھتا ہے, اور سے خطبہ سنتا ہے, کھیلتا نہیں, جتنی باتیں حدیث کے اندر ہیں اس کی پابندی کرتا ہے. آئندہ جمعہ, اس جمعہ سے اس جمعہ تک صغیرہ گناہ معاف. ایسے ہی رمضان کا موقع ہے, رمضان سے رمضان سارے گناہوں کا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. یہ نمازوں کی برکت ہے. ایک اور روایت مسلم کے اندر ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, بڑی پیاری روایت ہے, سنیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تطہر فی بیتہ ومضى الى بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ كانت خطبتاه احداها تحط خطيئة والاخرى ترفع درجة. اخرجه مسلم في كتاب الطهارة, حدیث پاک مسلم کتاب الطہارہ کے اندر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی پاکی حاصل کرتا ہے اپنے گھر میں, من تطہر فی بیتہ, پاکی حاصل کرتا ہے اپنے گھر میں, ضرورت سے فارغ ہوتا ہے پیشاب وغیرہ سے, گھر میں وضو کرتا ہے, اب کیا کرتا ہے ثم مضى الى بیت من بیوت اللہ, اللہ کی مسجدوں میں سے کسی مسجد کا رخ کرتا ہے, چل کے آتا ہے. کیا واسطے آتا ہے؟ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ, اللہ کی فرض نمازوں میں سے کسی فرض نماز کو ادا کرنے کی غرض سے آتا ہے. چیک کرنے نہیں آتا, نل کی ایسا ہے, پانی کی گرم آج نہیں آیا, یہ کی ویسا ہوا, اس کے واسطے نہیں آتا. کیا واسطے آتا ہے؟ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ, مسجد کو آنے کا مقصد صرف فرض نماز پڑھنے کا اس کا ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے معلوم؟ کانت خطبتہ, یہ اس کے 2 پیر ہیں, یہ 2 پیر ہیں اس کے. احداها تحط خطیئة والاخرى ترفع درجة, یہ قدم اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف فرماتا ہے, یہ دوسرا قدم اٹھتا ہے تو ایک درجہ اللہ تعالیٰ اس کا بلند فرماتا ہے. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں نمازوں, اللہ تعالیٰ کے ہاں نمازوں کی کتنی پابندی, کتنا رتبہ ہے, کتنا رتبہ ہے. میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی عظمت میں وہ حدیث ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ حدیث یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین. تمہارے بچے
7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں نہ پڑھنے پر مارو۔ یہ حدیث کے اندر ایک بڑی پتے کی بات معلوم ہے، کیا ہے معلوم؟ 7 سال کے ہو تو نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو کر نہ پڑھے مارو۔ یہ 7 سال کے بچے جب ہو جاتے ہیں تو یہ جو طریقہ بتایا گیا 7 اور 10 سال کا، پورے اسلام کا یہی طریقہ ہے۔ روزوں کا بھی حکم تبھی دینا ہے، بڑوں کا ادب تبھی سکھانا ہے، 7 سال پہ ادب سکھانا ہے، 10 سال کے ہونے کے بعد بھی بڑوں کا ادب نہیں کریں تو مارنا۔ روزوں کا بھی یہی ہے، ہر نیکی کا یہی حکم ہے۔ صرف نماز کا ذکر کیوں کیا گیا حدیث کے اندر؟ نماز کی اہمیت کو بتانے کے لیے، نماز کتنی امپورٹنٹ ہے اسے بتانے کے لیے صرف نماز کا ذکر آیا، ورنہ تمام اسلام کی باتیں 7 اور 10 سال میں یہی حکم ہے۔ تو گھر میں وضو کرتا ہے، چل کے آتا ہے، صرف نماز کی غرض سے آتا ہے، یہ قدم اٹھتا ہے تو یہ گناہ معاف ہوتا ہے، دوسرا قدم اٹھتا ہے تو ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ آئیے دوسرے حدیث کی طرف، ابو داؤد کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے۔ عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة۔ حدیث پاک ابو داود کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو خوشخبری سنا دو، بشرو خوشخبری سنا دو، اسے فی الظلم، جو نمازوں کو اندھیروں میں چل کر آتے ہیں، کئی کی خوشخبری سنا دو اسے لوگوں کو، بالنور التام یوم القیامت، قیامت کے دن مکمل روشنی کی خوشخبری سنا دو۔ نہیں سمجھ آئی حدیث پاک، سمجھانا ہے۔ قیامت کے دن جو نور کی خوشخبری سنا دو کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو سزائیں دے گا اپنے نافرمانوں کو، اس کے اندر یہ عذاب اندھیرے کا عذاب ہے، اندھیرا، سناٹا، اندھیرا، کالی، بالکل سیاہ، بلیک، کالا ماحول، چلنے کا حکم دے گا۔ یہ سزا ہے، نہیں چل پائیں گے، کیسے چل پائیں گے؟ جس گھر میں ہم 10 سال 15 سال 20 سال سے رات میں اٹھے، لائٹ نہیں ہے، پورا اندھیرا ہے، ہم کو خود واش روم تک جانا، ادھر ادھر مار لگانے کا، جو وہ کبھی دیکھے نہیں۔ چلو اندھیرے میں کہاں سے چلے گا؟ اندھیرے میں کوئی گاڑی چلا سکتا ہے؟ اندھیرے میں چلنے کا حکم دے گا۔ سزا ہے نافرمانوں کے لیے۔ حدیث پاک کے اندر بتایا گیا جو لوگ اندھیروں میں نمازوں کو چل کے آتے ہیں ان کو قیامت کے دن مکمل روشنی کی خوشخبری سنا دو۔ اندھیروں میں کون سی نمازیں ہیں؟ مغرب، عشاء، فجر۔ اگر کوئی کہے ارے وہ تو لائٹوں کا، اسٹریٹ لائٹس، یہ لائٹوں کا انتظام ہے، لاکھ لائٹنگ روشنیوں کا انتظام ہو، لیکن قدرتی طور پر وہ اوقات اندھیروں کے اوقات ہی ہو۔ وہ اندھیروں سے مراد وہ نمازوں کے اوقات بتائے گئے ہیں، وہ نمازوں کے اوقات بتائے گئے ہیں، قدرتی طور پر وہ وقت اندھیرے کا ہے۔ جو لوگ ان نمازوں کے لیے چل کر آتے ہیں قیامت کے دن مکمل روشنی کی خوشخبری ان کو سنا دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مسلم کی ایک حدیث ہے، جی چاہتا ہے کہ وہ حدیث بھی سنا دو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصلاۃ قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط أخرجه مسلم في كتاب الطهارة۔ حدیث پاک مسلم کتاب الطہارہ کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ اعمال
جس سے اللہ تعالیٰ تمہارا گناہ معاف کرتا ہے اور تمہارے درجات بلند فرماتا ہے۔ یہ خوشخبری سننے کے بعد صحابہ کرام نے کہا بھلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور وہ کیا خوشخبری ہے، وہ کون سا عمل ہے، آپ سنائیے جس کے کرنے سے گناہ معاف درجات بلند، فوراً سنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتیں کہیں۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں۔ پہلی بات اسباغ الوضوء علی المکارہ، تکلیف کے وقت میں اچھا وضو کرنا۔ تکلیف کے وقت میں ٹھنڈی بہت زیادہ ہے، موسم بہت سخت ہے، گرم پانی کا انتظام نہیں ہے، تکلیف ہو رہی وضو کرنے، پھر بھی اچھا وضو کرتا ہے، سکون سے اچھا وضو کرتا ہے، ایسا جلدی نہیں کرتا۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، تکلیف کے وقت میں اچھا وضو کرنا۔ نمبر 2 وکثرت الخطا الی المساجد، زیادہ قدم رکھ کے مسجد کو آنا۔ مسجد سے گھر دور ہے، زیادہ قدم اس کے شمار کیے جائیں گے، کاؤنٹ کیے جائیں گے۔ اب دیکھیے زیادہ دور، اب یہ محلے میں مین روڈ سے لے کر اتنے سراؤنڈنگ میں، یہاں سے جتنا مین روڈ ہے ہر طرف اتنی دوری پر جن کے گھر ہیں، لگ بھگ اندازن بتا رہا ہوں، ان کو گاڑی لانے کی ضرورت نہیں، گاڑی لانے کی ضرورت ان کو الا ہے کہ کوئی مجبوری ہو، بیمار ہو، پیر میں درد ہو، چل نہیں سکتا ہو، یہ اور بات ہے، لیکن ایسا نہیں، اتنے دور کے لیے گاڑی لانے کی ضرورت نہیں۔ ایک تو حدیث پر عمل ہو جائے گا، ایک تو حدیث پہ عمل ہو جائے گا، اور دوسری بات آج پارکنگ کے مسائل ہیں، گلی میں تکلیف ہوگی، کسی کے گھر کے سامنے کوئی گاڑی کھڑا دیا، گیٹ کے سامنے کھڑا دیا، خواہ مخواہ مسجد سے وہ بدزن ہو گیا، مسجد کا آپریشن کرنے لگیں گے، مسجد خراب ہوگی، ماحول خراب ہو جائے گا۔ زیادہ دور سے مسجدوں کی طرف چل کے آنا، یہ قدم اٹھتا ہے تو ایک درجہ بلند ہے، اور ایک قدم اٹھتا ہے تو ایک گناہ معاف، کیا معمولی اجر و ثواب ہے یہ سب؟ تیسری چیز وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ فجر پڑھ لیا میں ظہر کب پڑھوں گا، ظہر پڑھ لیا میں عصر کب پڑھوں گا، یہ تڑپ رہا۔ یہ 3 ایسے اعمال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہارے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اس کے لیے جماعت کی پابندی کرنا۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعۃ افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجۃ، جماعت کی نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے 27 اتنے درجے وہ زیادہ فضیلت ملتی ہے۔ اکیلے نہیں پڑھنا نماز، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ دیکھیے ایک حدیث ابو داؤد کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ثلاثۃ، جماعت کی اہمیت میں یہ حدیث ہے، ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدو لا تقام فیہم الصلاۃ الا قد استحوذ علیہم الشیطان فعلیکم بالجماعۃ فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب التشديد عن ترك الصلاة۔ نماز چھوڑنے کی سختی میں یہ باب قائم کیا گیا ہے ابو داؤد کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دیہات میں، کسی بستی میں، کسی گاؤں شہر میں 3 آدمی رہتے ہیں، جماعت قائم نہیں کرتے، شیطان ان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ 3 آدمی ہیں، جماعت قائم نہیں کرتے، شیطان ان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیکم بالجماعۃ، یاد رکھو جماعت کا اہتمام کرو، جماعت سے نمازیں پڑھو۔ فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، بھیڑیا اکیلی بکری پہ حملہ کر دیتا ہے۔ جو بکری ریوڑ کے اندر ہوتی ہے وہ بکری پہ بھیڑیا حملہ نہیں کرتا،
نماز پڑھتے ہیں شیطان ان پہ حملہ نہیں کرتا، جو اکیلے اکیلے نماز پڑھتے ہیں ان پہ شیطان حملہ کر دیتا ہے۔ ایک حدیث ہے، اس کو بھی میں بیان کروں، بخاری کے اندر وہ حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ آج ہم لوگ جو ہے فجر میں غائب رہتے ہیں، اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ نماز باجماعت کی پابندی کریں۔ اکثر لوگ فجر میں غائب رہتے ہیں، عشاء میں غائب رہتے ہیں، اور فجر میں غائب رہنے کے کئی بہانے، اندھیرا تھا، وہ تھا، کئی بہانے۔ یہ حدیث سن لیتے ہیں، وہ حدیث سننے کے بعد ہم سب اپنا اپنا جائزہ ہے، ہم سب اپنے آپ کو چیک کر لیں گے وہ حدیث سننے کے بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمى فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس لي قائد يقودني الى المسجد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ظل دعاه قال هل انت تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب اخرجه البخاری في کتاب الصلاة۔ حدیث پاک بخاری کتاب الصلاة کے اندر موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی آئے، اتى نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمى، اندھے آدمی، کچھ نہیں دکھتا، نابینا انسان آئے، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اندھا ہوں، راستہ پر خطر ہے، کھجور کے بڑے بڑے درخت گرے پڑے رہتے ہیں، راستے صحیح نہیں، ٹھوکر لگے گرنے کے خدشے، زہریلے جانور، سام بچھو پتہ نہیں کیا کیا۔ اگر اس ایریا کو دیکھیں 20 سال پہلے یہی تھا، اس زمانے کی بات ہے، یہ سب مسائل میرے ساتھ ہیں، اب میں اندھا آدمی ہوں، لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، مجھے ہاتھ پکڑ کر مسجد کو لانے والا میرا کوئی آدمی نہیں ہے۔ فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یرخص له فیصلی فی بیتہ، اس آدمی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ رخصت دے دیں، اجازت دے دیں، چلو تم گھر میں نماز پڑھو۔ فرخص له، آپ اجازت دے دیے، آپ کیا کر دیا؟ اجازت دے دیا، چلو تم گھر میں نماز پڑھو، تمہاری تو مجبوری ہے، چلو گھر میں نماز پڑھو۔ فلما بلّا، گھومے وہ گھر جانے کے لیے، دعا ہوا، بلا کر کہا هل انت تسمع النداء بالصلاة، نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے وہ آواز تمہارے کانوں میں پڑتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں پڑتی ہے، میں سنتا ہوں اذان۔ عجیب، آپ نے فرمایا ارے تب تو مسجد میں آنا واجب ہے تمہارے پر، ضروری ہے تمہارے پر۔ سن لیا حدیث پاک کو آپ نے، حدیث پاک کو سن لیا آپ نے، شکر ادا کرو اللہ ہمیں آنکھیں دیا، دنیا دیکھ رہے ہیں، شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نمازیں پڑھو، آؤ بہانے چھوڑو۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جائز سبب، ایک جینیون ریزن قبول نہیں کیا گیا۔ نماز کے آگے کچھ نہیں، کچھ نہیں ہے نماز کے آگے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے چند ایک احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہیں کل ایسا نہ ہو کہ ہمارا انجام خوب برا ہو۔ ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے، جی چاہتا ہے کہ اس کو بھی سنا دوں۔ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ قال من حافظ علیہا کانت له نور و برہان و
والنجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون فرعون وهامان وأبي بن خلف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار نماز کا ذکر کر رہے تھے آپ، دوران ذکر آپ نے کہا جو نماز کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے نور ہے، دلیل ہے اور نجات ہے. نور روشنی، دنیا میں، قبر میں، آخرت میں، ہر جگہ روشنی. برہان دلیل ہے، واقعی آدمی مسلمان ہے اس کی دلیل ہے. وہ نجات دنیا میں آفتوں سے اللہ حفاظت کرے گا، آخرت کی آفتوں سے حفاظت کرے گا. ومن لم یحافظ علیہا جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، نور نہیں، دلیل نہیں، نجات نہیں. دنیا میں آخرت میں خبر میں روشنی نہیں، دنیا کی مصیبتوں سے نجات نہیں. عرب کی پریشانی سے نکلا، وہ جھمیلے میں پھنسا، وہاں سے نکلا، وہ مصیبت میں پھنسا، وہاں سے نکلا، وہ تکلیف میں گرفتار ہوا. یہ کیوں؟ زندگی میں نماز نہیں. کیوں؟ زندگی میں نماز نہیں. ولا برہان اس کے مسلمان بولیں گے ارے نماز ہی نہیں پڑھتا تو کیسا مسلمان ہے. وہ نجات نہ تو دنیا میں نجات ہے نہ تو آخرت میں نجات ہے. اسی پر بس نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَف. کل قیامت کے دن وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ. یہ سب کون ہے معلوم؟ تاریخ کے سب سے گرے ہوئے اللہ کے نافرمان بندے ہیں. اللہ کے بہت زیادہ نافرمان بندے گزریں گے چاروں. قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اٹھائے گا. بے نمازی کس کے ساتھ رہے گا؟ وہ حامان کے ساتھ، وہ ہارون کے ساتھ، وہ فرعون کے ساتھ، وہ ابی بن خلف کے ساتھ. کیوں؟ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے. میں ایک بات بتاؤں آپ سے، ایک نماز کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں 15 منٹ، بہت بڑے 15 منٹ، 18 منٹ. ایک نماز کے لیے کیا اتنا وقت نہیں نکال سکتے؟ وہ موبائل لے کے ایک گھنٹہ ایسا کرتا ہے. کیا اللہ ان کا حساب نہیں دے گا؟ کیا قیامت کے دن سے ہم لوگ غافل ہیں؟ یہ سب چھوڑو، راتوں میں جلدی سو، راتوں میں جلدی سو، جلدی سو. آپ کوئی بولے نیند نہیں آتی، اس کا علاج میں بتاتا ہوں. صبح میں نہیں سو، ایک دن تک کچھ نیند آنکھ کھینچنے لگے تب بھی نہیں سو فجر کے بعد. ایک دن تکلیف ہوگی، 2 دن تکلیف ہوگی، بہت تکلیف ہوگی، میں بھی کہہ رہا ہوں. 1 ہفتہ تکلیف ہوگی، اس کے بعد آپ اس کے عادی ہو جائیں گے. جلدی سو کے جلدی اٹھیں گے. کیونکہ رات میں صبح دن میں آپ نہیں سوئیں گے تو رات میں نہیں جلدی آئے گی. 10-11 کر کے اٹھیں گے تو رات میں نہیں آئے گی، صبح میں نہیں اٹھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو